بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے دوستوں سے۔ آج کی پریس کانفرنس امپورٹنٹ ہے انتہائی، کیونکہ اسکولوں کے حوالے سے جو ایشو ہے چھٹیوں کا، اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے۔ ابھی میں چیف منسٹر سے اپروول اس کی لے کے آیا ہوں۔ شفقت محمود صاحب سے میں نے ٹیلی فون پہ بات کی، ان کو بھی میں نے آن بورڈ کیا۔ جو ہماری پلان ہے اور جو NCOC کا پلان ہے یہ اس کے اکارڈنگ ہے۔ اس میں تھوڑی سی ہم نے، کیونکہ صوبوں کو اجازت ہے کہ وہ کچھ حد تک اس میں اپنے موجودہ سچویشن کے حساب سے اس میں تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردیوں کی چھٹیاں جس طرح شفقت محمود صاحب نے اس دن اناؤنس کیا تھا کہ 24 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوں گی، وہ ایز اٹ از ہیں۔ اس میں سردیاں اور گرمیاں دونوں زون جو ہیں اس پہ سائملٹینیسلی اپلائی ہوگا۔ سردیوں کی جو علاقے ہیں جہاں پہ سرد ہیں اس میں فردر جب 10 جنوری تک جائیں گے تو پھر ہم فردر اس کو اناؤنس کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 26 نومبر سے 23 دسمبر کے بعد جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، جس کو شفقت صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہاں پہ اسکول بند ہوں گے اور ہوم لرننگ ہوگی۔ ہوم لرننگ کا مطلب آن لائن لرننگ ہوگی، ہوم ورک دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آج کی پریس کانفرنس میں امپورٹنٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے اور کہ بچوں کے لیے، اسکولز کے لیے، والدین کے لیے امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ سارے SOP، سارے موجودہ کرونا کے کیس اور ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم بھی ساتھ چلتی رہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ بچے جو ہیں ہر بچہ ہفتے میں ایک دن اسکول آئے گا اور ایک کلاس آئے گی اسکول ہفتے میں ایک دن، اور ان کو وہ جو ہوم ورک دیا جائے گا اس کے بارے میں ٹیچرز ان سے بات کریں گے اور ان کی اگر کوئی مسائل ہوں گے اس کو وہ اپڈیٹ کریں گے۔ اگلے ہفتے کے لیے ان کو ہوم ورک دیا جائے گا اور پھر ان کو واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ ہفتے کے لیے وہ گھر پہ بیٹھ کے پڑھائی کریں گے۔ یہ پروسیس ہر کلاس کے لیے ویکلی چلتا رہے گا تاکہ ایک تو اسکولوں میں رش نہ بنے، SOPs کو فالو کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا مطلب ہماری پرائیورٹی ہے بچوں کی ہیلتھ اور ٹیچر کی، اسٹاف کی، اور ان کی سیفٹی ہماری پرائیورٹی نمبر 1 ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ ہوم لرننگ ویکلی ہوگی اور ہفتے میں ایک دن جو ہے بچہ اسکول آئے گا ایک دفعہ۔ مطلب یہ کہ پرائیویٹ پبلک دونوں پہ یہ لاگو ہوگا، ایک سے زیادہ دفعہ وہ اسکول ان کو نہیں بلائیں گے تاکہ رش نہ بنے اور ایک کلاس اسکول آئے گی۔ یہ سمجھنا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور جہاں پہ آن لائن ہے وہ بے شک آن لائن کریں گے۔ جہاں پہ آن لائن کی فیسلٹی نہیں ہے، یہ وہ اسکول کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ آن لائن کی، کیونکہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کوئی تقریباً 35,500 اسکول ہیں، 46 لاکھ بچہ اس میں پڑھتا ہے۔ اس میں موسٹلی جو بچے ہیں ان کے پاس آن لائن فیسلٹی نہیں ہے، ان کے پاس زوم کی فیسلٹی نہیں ہے، تو اس حساب سے یا آن لائن کلاسز کی تو یہ ان کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکاری اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ بھی ہے، پرائیویٹ جن کے پاس آن لائن فیسلٹی ہے وہ آن لائن کرے۔ اگر جو سمجھتے ہیں کہ وہ آن لائن فیسلٹی نہیں ہے اور وہ بچوں کو ویک میں ایک دفعہ سے زیادہ نہیں ہے، اگر وہ بلانا چاہتے ہیں وہ سرٹنلی بلا سکتے ہیں ایک کلاس، اور ان کو ہوم ورک ان کا چیک کیا جا سکتا ہے، ان کو باقی اگلے ہفتے کا ہوم ورک دیا جائے گا اور باقاعدہ ان کو پلان کیا جائے گا۔ دوسری بات اس میں جو امپورٹنٹ ہے، جو ابھی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ کوشش یہ ہوگی، ایک تو ونٹرز ہیں جن علاقوں میں پاسبل نہیں ہے وہاں پہ نہیں، لیکن جہاں پہ پاسبل ہے، دھوپ ہے، اور ان کو اگر کھلی فضا میں بٹھایا جا سکتا ہے اس ایک کلاس کو، یا برانڈے میں یا اوپن دھوپ میں جہاں پہ مطلب وینٹیلیشن ہے، اوپن ایئر ہے تو مطلب آبویسلی سیفٹی زیادہ ہے اور موسم زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، بیریبل مطلب کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، تو یہ بھی ہدایت جاری کرتے ہیں کہ ان کو پھر اس طریقے سے ان اسکولوں میں برانڈے میں یا صحن میں ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ ان کی سیفٹی انشور کی جائے۔ اس کے علاوہ ہاسٹلز انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ جو ہمارے ہاسٹلز ہیں ان میں سارے اسکول تو آبویسلی ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، اور جو ہاسٹلز والے اسکول ہیں ان تقریباً سب کو آن لائن فیسلٹی موجود ہوتی ہے،
ان میں وہ بچے جو فار فلانگ ایریا سے ہیں جن کے پاس شاید آن لائن فیسلٹی نہ ہو، تو ہاسٹل کو جس طرح فیڈرل گورنمنٹ اور شفقت صاحب نے NCOC کی اور سارے کی کنسنسس کے ساتھ یہ اجازت دی تھی کہ 30% تک، اس سے زیادہ نہیں، 30% تک وہ ہاسٹل میں بچوں کو رکھ سکتے ہیں، ان بچوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آن لائن فیسلٹی درکار نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو اس تک وہ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی SOPs کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ ان کی سیفٹی انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمام ضلعی انتظامیہ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ اور اسکول انتظامیہ سب جو ہے وہ یہ میک شور کریں گے اور ہم اسٹرکٹلی اس کو مانیٹر کریں گے کہ سارے SOPs ہم فالو کریں گے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی SOPs کی جو SOPs سیٹ کیے گئے ہیں NCOC کی طرف سے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، اس کو بائی آل مینز فالو کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو شفقت صاحب نے اناؤنس کیا تھا، ہمارا بھی وہی ہے کہ جو دسمبر کے ایگزامز ہیں جن اسکولوں میں ہونے تھے وہ مڈ جنوری یا اینڈ آف جنوری میں جائیں گے، کیونکہ اس طریقے سے جو ہوم لرننگ ہے، جو پروسیس ہے، اس میں ایگزامز نہیں ہو سکتے، تو ایگزام کو جنوری میں شفٹ کیا جائے گا اور وہاں پہ ایگزام لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اچھا، جتنی ریکروٹمنٹ ہے، مطلب ہم ٹیچر ہائر کر رہے ہیں، ٹیچر ٹریننگ ہے، وہ ہم SOPs کو فالو کرتے ہوئے NCOC میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، تو اس کو اجازت ہے، وہ بالکل الاؤ ہے، اور وہ انشاءاللہ وہ پروسیس ہم جاری رکھیں گے جو ہماری ہائرنگ ہے، کیونکہ جیسی ہی چھٹیاں ختم ہوں گی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہماری اساتذہ کی کمی ہے اس کو بائی آل مینز ہم پورا کریں، تو اس کے لیے پورا کرنے کے لیے پروسیس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ میں نے کل NTS، ایٹا اور جو ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ سے ہم نے میٹنگ کی ہے اور ان کو ہم نے کہا ہے، اور سارے میں اسٹوڈنٹس جو اس کو اپلائی کرتے ہیں کینڈیڈیٹس، سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے کہ SOPs فالو کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ وہ جو آپ ٹیسٹ پہ جائیں گے، جہاں پہ آپ کا ہوگا ایٹا اور NTS جو بھی ہے، وہاں پہ ماسک پہننا ضروری ہوگا، بغیر ماسک کے وہ اندر آپ کو ہال میں نہیں چھوڑیں گے، تو ماسک پہننا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اور لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے فیصلے حتمی نہیں ہیں، یہ اس وقت تک پلان ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہم NCOC کے گائیڈ لائنز، ان کی جو ڈائریکشن ہے ان کے مطابق چلیں گے، کنٹینیوسلی ڈیلی ہم سچویشن مانیٹر کریں گے، کیونکہ کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس حساب سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اسٹیگر کیا، ہم نے ویکلی اس کو کہا، اور NCOC اگر سمجھتا ہے، جو کہ ہماری ان سے ڈسکشن ابھی بھی ہوئی ہے اور پھر بھی ہوگی، تو اگر وہ سمجھتے ہیں اور ہماری کنسنس ہے کہ جہاں اسکول بند کیے جائے، حالات خدا نخواستہ خراب ہوتے ہیں، تو ہم اکارڈنگلی پھر اس میں اناؤنسمنٹ کریں گے، آئیں گے، آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف KP باقاعدہ NCOC کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد فردر اس میں اگر NCOC سمجھتا ہے کہ کوئی اسٹیپ لیے جائیں تو انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی لیں گے۔ تو آخری بات میں کنکلوڈ کروں کہ یہ ساری جو ڈسکشن ہے، یہ اس دن جو ہماری NCOC کی جو میٹنگ ہوئی جس میں فیصل سلطان صاحب اور شفقت محمود صاحب ہمارے سارے ایجوکیشن منسٹر، ہیلتھ منسٹر تھے، تو باقی تو سارے گائیڈ لائنز ان کے ہیں، ان میں ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ جی اگر ہم ویکلی کرنا چاہیں تو ہمیں اس وقت بالکل یہ کنسنسس اور یہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ ہر صوبہ اپنے لیے اکارڈنگلی اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ویکلی بچوں کو بلائیں یا ان کے پیرنٹس کو بلائیں، جو بھی طریقہ ان کو اب بہتر لگے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، تو اس کو ان کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ آج یہ ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ گائیڈ لائنز ہم ایشو کر رہے ہیں، تو اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ اور اس کو بائی آل مینز امپلیمنٹ کریں گے۔ لاسٹلی میری سب سے سارے پیرنٹس سے، ٹیچر سے ریکویسٹ ہوگی، اسٹوڈنٹ سے، کہ SOPs جو آپ ہمارے جو ویکلی جو بچہ ویک میں ایک دن جائے گا تو SOPs کو ڈیفینیٹلی فالو کریں گے، اور اس کو ہم مانیٹر بھی کریں گے، وہ پرائیویٹ والے بھی اور پبلک والے بھی، تاکہ بچوں کی سیفٹی بائی آل مینز اور سٹاف کی سیفٹی بائی آل مینز انشور کی جائے، کیونکہ کرونا کے کیسز کو بڑھتے ہوئے اوور آل بھی سوسائٹی میں احتیاط لازمی ہے، کیونکہ اس بار جو کرونا کا جو ٹیکنیکل لوگ کہہ رہے ہیں میوٹیٹڈ ہے، ڈیٹیکٹ ہونے میں اس کی مشکلات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایشوز آ رہے ہیں، یا اس کو جب آتا ہے خدا نخواستہ تو زیادہ دیر تک رہتا ہے، ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں، تو احتیاط لازمی ہے۔ سب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ SOPs کو فالو کریں
اور اپنے چاہنے والوں اور ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت ہم سب پہ لازمی ہے جی.